بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں جس وظیفے کی، یہ وظیفہ بہت لوگ ہمیں میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں ہمیں تاثیر نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کا اثر نہیں ملتا ہے۔ وظیفہ یعنی کہ وظیفے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، وظیفے کافی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک چلا کشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وظائف ذکر ہوتا ہے۔ ذکر میں بھی فرق ہے، وظائف یعنی کہ وظیفہ کرنا اس میں بھی فرق ہے، اور چلا کشی میں، ان تینوں میں فرق ہے۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی اپنی حاجت کے لیے وظائف کرتے ہیں، یعنی کہ صحیح جو انتھینٹک وظائف ہے، یہ نہیں کہ کوئی دو نمبر، اللہ معاف کرے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ پاک کے کلام کے، یعنی کہ وہ جو سفلی یا کوئی گندے وظائف جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ جو سفلی عمل وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن پاک سے اور اسماء الحسنہ سے اور دیگر وظائف جو ہے مقبرین اکبرین اور جو ہے نا یعنی کہ بزرگوں سے جو ہم تک پہنچے، ان کے جو آپ وظائف کرتے ہیں ان میں تاثیر نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ جس حوالے سے بھی وظیفہ کریں۔ دوسری چیز میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ وظائف یعنی کہ جس میں رزق روزی کے اور ان میں تاثیر کیسے جو پیدا کی جاتی ہے۔ المختصر اتنا سا کہ آپ کے عمل میں، آپ کے وظیفے میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی۔ اور یہ وظیفہ بہت پرانا وظیفہ ہے، لگ بھگ 170 سے 180 سال پرانا ہے، اور ہم تک پہنچا، ہم نے اس وظیفے کو کیا، ہمیشہ ہم نے اس کو بہترین پایا تاثیر پیدا کرنے کے لیے۔ اب اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، مکمل طور پہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مخلوق کی خدمت کے لیے اس کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اللہ بھی لکھے، آپ کو انشاءاللہ اجازت بھی ہو جائے گی۔ دیگر کوئی روحانی مسائل کے لیے اگر آپ اپنے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں یا دیگر کوئی عمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، کسی کی بھی اجازت سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کسی کی بھی اجازت سے آپ نے وظیفہ کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک بار ہمیں بتا دینا ہے، چاہے کمنٹ میں بتائیں یا واٹس ایپ نمبر پہ کہ فلاں وظیفہ ہے اور فلاں کی اجازت سے کر رہے ہیں، ہمیں بتا دیں۔ اگر آپ کوئی ہمارا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے بتائیں کہ جی ہم نے فلاں وظیفہ آپ کا کرنا ہے، آپ ہمیں بتائیں، اور پھر یہ آپ تاثیر پیدا کرنے والا وظیفہ کریں۔ اس کو کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک مٹی کا گلاس لینا ہے، ٹھیک ہے، بہت لوگ ایسے ہیں جن کو مٹی کا گلاس نہیں ملے گا۔ اچھا، پاکستان میں آسانی سے مٹی کا گلاس مل جاتا ہے۔ جو پاکستان سے باہر اگر ان کو مٹی کا گلاس نہ ملے تو وہ پھر شیشے کے علاوہ کوئی بھی گلاس لے سکتے، شیشے کا نہیں لینا ہے، سٹیل کا لے لے، پیتل کا لے لے، تانبے کا لے لے، جو بھی لے لے۔ اور جو لوگ یعنی کہ مٹی کا گلاس پاکستان میں جن کو مل جائے گا وہ لیں گے، ان کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف وہ مٹی کا گلاس پاکستان میں استعمال کریں گے اور ہندوستان میں بھی۔ اس کے بیچ میں انہوں نے جو پانی آپ نے ڈالنا ہے وہ اس میں کوشش کریں کہ جو پہاڑوں سے، چشمے سے جو پانی آتا ہے آپ کو وہ پانی مل جائے۔ اگر وہ پانی آپ کو نہیں ملتا، پہلے پوری کوشش کریں، اگر وہ پانی آپ کو نہیں ملتا ہے تو آب زمزم کا پانی، ٹھیک ہے۔ اگر ان کیس آپ کے پاس آب زمزم کا بھی پانی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنویں کا پانی، ٹھیک ہے، جو کنواں ہوتا ہے اس کا پانی آپ نے تازہ بھرنا ہے، اس گلاس میں ڈال دینا ہے، اس گلاس میں ڈالیں۔ ڈالنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب وظیفہ دیکھیں کہ یہ ایسا انتھینٹک وظیفہ ہے کہ جو ہمیں بزرگِ دین سے اب جو ملا اور جس کی ہم نے وہ کرشمات دیکھے کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے گلاس کو اپنے سامنے رکھ لیا، ٹھیک ہے، پانی اس میں ڈال دیا۔ اب ایک ہی بار آپ کنویں کا پانی 2-3 بوتلیں بھر لائیں یا چشمے کا پانی آپ بڑا کین بھر لائیں تاکہ آپ کا یہ چلتا رہے، 20 دن 25 دن یا 40 دن چلتا رہے پانی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بیچ میں پانی ڈالنا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے جب صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، جب آپ فجر کے فرض پڑھیں گے تو آپ نے اس گلاس کو اپنے دائیں سائڈ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، دائیں سائڈ پہ رکھ کے اب آپ نے فجر کی پہلے سنتے ادا کرنی ہے، پھر فرض۔ جو ہی آپ فرض ادا کریں گے ساتھ ہی آپ نے اس پہ دم کر دینا ہے، کچھ بھی آپ نے یعنی کہ جو ہے نا پڑھنا نہیں ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں، بس آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ فرض جو ہی آپ ادا کریں گے، آپ نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ نے پہلے دائیں پھر بائیں، آپ جب یہ کہ جو ہی آپ سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی آپ نے اس کے اوپر گلاس پہ دم کر دینا ہے، بس پھر آپ اس گلاس کو اٹھائے اور ڈھک دیں، ٹھیک ہے۔ ڈھکنے کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھیں۔ ظہر کی نماز جس طرح ہی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اب جیسے فرض پڑھیں گے ظہر کے، آپ ساتھ ہی سلام پھیرنے کے بعد آپ اس پہ دم کر دیں، اس کے بعد دعا مانگ لیں۔
پھر آپ اسی طرح عشاء کی استاپ مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ لوگ جو مسجد میں نماز ادا کرنے باجماعت، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے پاس ایک چھوٹی پلاسٹک کی بوتل رکھ لیں گے، اس کے اندر پانی ڈال کے اپنی جیب میں رکھ لیں گے، جو ہی سلام پھیریں گے تو اس کا ڈھکن کھول کے اس پہ دم کریں۔ جب رات کو عشاء کے بعد بھی آپ اس کو دم کر لیں گے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میری روحانی طاقت اور میرے وظائف میں تاثیر پیدا فرما دے۔ یہ آپ مکمل یعنی کہ ایک دن کا وظیفہ اس طرح آپ نے روزانہ 41 دن تک کرنا ہے۔ لیڈیز جو ہے وہ اپنے ناگے کے دن میں چھوڑ سکتی ہے۔ یقین مانیں کہ پھر جو آپ کو اس دوران مشاہدے ہوگے، خواب آئیں گے، آپ کو جو وہ بہترین سرور ملے گا، وہ صرف آپ نے ہمیں بتانا ہے اور کسی کو نہیں، کسی کو بتایا وہ آپ کی روحانیت ہی بند، یعنی کہ آپ کی جو روحانی طاقت و قوت ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اتنا مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ ہمیں دعا دیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔